کہیں ایک امت تھی جہاں انصاف تھا، عزت تھی اور رحمت برستی تھی، لیکن وقت بدلا اور وہ روشنی اندھیروں میں کھو گئی۔ آج ہر طرف ظلم ہے، جہاں نہ حق کے آثار رہے اور نہ سچ کی قیمت۔ مسلمان صرف قتل ہی نہیں کیا گیا، اس کی پہچان بھی چھین لی گئی۔ وہ امت جو کبھی رحمت تھی اس دنیا کے لیے، آج خود رحمت کی محتاج بن گئی ہے۔ سیاست نے دین کو قید کر دیا اور فتنے ہر دروازے پر دستخط دے رہے ہیں، اور اس ٹوٹی ہوئی دنیا میں ایک انتظار زندہ ہے، ایک انتظار جسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ایک چہرہ جسے لوگ نیند میں دیکھتے ہیں اور دعاؤں میں مانگتے ہیں اور ہر اذان میں پکارتے ہیں۔ جب ہر امت گھومتی رہے گی اندھیروں میں، تب وہ روشنی بن کر آئے گا، زمین پھر سے انصاف کے لیے چمک اٹھے گی، تب اس کا نام گونجے گا، امام مہدی علیہ السلام۔ جب یہ دنیا بھول جائے گی کہ انصاف کسے کہتے ہیں، تو وہ اپنے عروج کے ساتھ یاد دلائے گا۔ یہ وہ وقت لگتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ 1400 سال پہلے ہمیں آگاہ کیا تھا۔ ایسے واقعات جو آخری زمانے کے سائن ہیں، وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا۔ میزائل اٹیک، ڈرون اسٹرائک، نیوکلیئر سائٹس کا خطرہ، سیز فائر لگا تو دی ہے، لیکن آج بھی فلسطین پر اٹیک ہو رہے ہیں۔ سب کچھ نزدیک تھا کہ دنیا ایک اور ورلڈ وار کا سامنا کرتی، اور امریکہ کا ڈائریکٹ انوالو ہونا اور ایران کا جواب، دونوں نے ہی اس آگ کو بڑھایا۔ آج فی الحال وہ جنگ رک چکی ہے، لیکن یہ سیز فائر بس ٹیمپریری ہے، اور اصل میں مسئلہ ابھی بھی باقی ہے۔ ایک آئیڈیولوجیکل کلیش، زیونسم اور ریسسٹنس، یہ صرف دو ملکوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ ایک سچ، ایک نظریے اور ایک عقیدے کا تصادم تھا۔ آج دنیا میں جنگ سے زیادہ خطرناک چیز فتنہ ہے، دین کے نام پر بھی اور دنیا کے نام پر بھی۔ میڈیا میں جھوٹ، سیاست میں فریب اور سوشل میڈیا پر کنفیوژن۔ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا کہ قتل عام ہوگا، نہ قاتل کو معلوم ہوگا کیوں مارا، نہ قتل ہونے والوں کو۔ آج فلسطین میں، سیریا میں، کشمیر میں، افغانستان میں ایسے ہی قتل ہو رہے ہیں، اور دنیا خاموش ہے۔ جھوٹ کو سچ بنا دیا جائے گا، اور سچ کو جھوٹ، اور جو حق کی بات کرے اسے کرمنل کہہ دیا جاتا ہے، اور جو جھوٹ کو ماڈرنٹی کرے وہ فریڈم کے نام پر ایکسپٹ کیا جا رہا ہے۔ لوگ صبح مومن ہوں گے اور شام کو کافر۔ دین سے دوری اور سیکولرزم کا اثر یوتھ پر کھلا ہوا ہے۔ آج کا نوجوان سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ اس کی اصلی پہچان کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ پتہ نہیں سر، یاسی نہیں پتا۔ سوال ہے، حضرت امام حسین کون ہے؟ امام مہدی علیہ السلام ایک بڑی حقیقت ہے۔ اس سب کے درمیان ایک سوال بار بار سامنے آ رہا ہے، کیا یہ وقت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا میں ایک رات بھی باقی ہوگی تو اللہ اس رات کو لمبا کر دے گا، جب تک میرا بیٹا مہدی ظاہر نہ ہو جائے۔ امام مہدی کا اصل نام ہوگا محمد ابن عبداللہ۔ وہ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہوں گے۔ وہ لوگوں میں سے عام شخص کے طور پر سامنے آئیں گے، لیکن اللہ ان کو ایک رات میں ہی مہدی بنا دیں گے۔ ان کا ظہور مشرق سے ہوگا۔ روایتوں کے مطابق خراسان میں آج ایران، افغانستان اور سینٹرل ایشیا شامل ہے۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ظلم کے غلبے ہوں گے، فتنے عام ہوں گے، سیاسی انسٹیبلٹی بڑھ جائے گی، مسلم تقسیم ہو جائیں گے، ایک بڑی جنگ ہوگی۔ سیریا میں سفیانی نام کا حکمران سیریا میں ظلم کرے گا، کالے جھنڈے خراسان سے اٹھیں گے، تم اس کا ساتھ دینا، ان میں مہدی ہوں گے۔ یہ سب نشانیاں آج ہمیں نظر آتی ہیں۔ سیریا میں اسد کی حکومت ہو یا اپوزیشن، وہاں فتنہ اور قتل اور غیرت کا سلسلہ رکتا ہی نہیں۔ لبنان، عراق اور یمن میں بھی سیم ایسی سچویشن ہے۔ ایران کی طرف سے جو ریسسٹنس فرنٹ ہیں، اس کی صورت بلیک فلیکس میں سامنے آئی ہے۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے بڑی جنگ ہوگی جسے
महल माए कहा गया है। ये जंग ईस्ट और वेस्ट के दरमियान होगी। इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे और इसी जंग में दज्जाल का फितना भी खत्म होगा। लेकिन ये सब भी एक प्रोसेस में होगा, एक दिन में नहीं। पहले हालात खराब होंगे, फिर दुनिया कोलैप करेगी, फिर इमाम मेहदी ज़ुहूर करेंगे, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर हक और बातिल का फैसला होगा। आज का मुस्लिम यूथ नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम में गुमराह है। उसे ना आखिरत की फिक्र है और ना उम्मा की, ना अपनी हिस्ट्री मालूम है, ना खुद से अकीदे की समझ। लेकिन वक्त आ चुका है कि हम अपने आप से सवाल करें कि हम किस तरफ हैं। क्या हम तैयार हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के लिए? क्या हम उस वक्त के लोग हैं जिसके बारे में हदीस में बताया गया है उनका ईमान पहाड़ों से भी मजबूत होगा, या हम सिर्फ तमाशा देखने वाले बनकर रह जाएंगे? दुनिया एक नया दौर दाखिल कर चुकी है। हर रोज नया फितना, नया तनाज़ात, नए अंदेशे सामने आते हैं। सियासी हालात अनस्टेबल हैं, इकोनॉमी सिस्टम्स कोलैप्स हो रहे हैं, सोशल वैल्यू तबाह हो चुकी है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर एक अकीदा भी नहीं है, एक वाक़या भी। लेकिन ये सबसे पहले ये एक इम्तिहान है और हर शख्स से पूछा जाएगा, तू किसके साथ था, हक या बातिल?